پانچواں حصہ سبق نمبر 17 میت کا بیان۔ جاں کنی یعنی جان نکلتے وقت کی علامت کیا ہے؟ پاؤں کا سست ہو جانا کہ کھڑے نہ ہو سکیں، ناک کا ٹیڑھا ہو جانا، دونوں کنپٹیوں کا بیٹھ جانا، منہ کی کھال کا سخت ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ جاں کنی کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ میت کا منہ قبلے کی طرف کر دیں، اور قبلے کی طرف کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں، اور جب تک روح گلے کو نہ آئی اسے تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھیں، مگر اسے یہ پڑھنے کا حکم نہ کریں۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تلقین موقوف کر دیں۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں، تاکہ اس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو۔ خوشبو اس کے پاس رکھیں، مثلا لوبان یا اگربتی سلگا دیں۔ مکان میں کوئی تصویر یا کتا وغیرہ ہو تو اس کو فوراً نکال دیں، کہ جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں ملائکہ رحمت یعنی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس وقت اس کے پاس نیک اور پرہیزگار لوگ رہیں تو بہت بہتر ہے کہ نزا کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں، کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکالیں۔ نزا میں سختی دیکھیں تو سورہ یاسین شریف اور سورہ رعد پڑھیں۔ جب میت کا دم نکل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرہ دے دیں کہ منہ کھلا نہ رہے۔ نہایت نرمی اور شفقت سے آنکھیں بند اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں۔ آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملت پر، اے اللہ تو اس کے کام کو اس پر آسان کر اور اس کے معباد کو اس پر سہل کر، اور اپنی ملاقات سے تو اسے نیک بخت کر اور اس کی آخرت اس کے لیے دنیا سے بہتر کر۔ پھر جن کپڑوں میں وہ مرا ہے وہ اتار لیں اور اس کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ اس کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا کوئی اور بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے، مگر زیادہ وزنی نہ ہو کہ باعث تکلیف ہے۔ میت کو چارپائی وغیرہ کسی اونچی چیز پر رکھیں کہ زمین کی سیل نہ پہنچے، ٹھنڈک نہ پہنچے۔ اس کے ذمے قرض وغیرہ ہو تو جلد از جلد ادا کر دیں۔ پڑوسیوں اور اس کے دوست و احباب کو اطلاع دیں کہ نمازیوں کی کثرت ہوگی، اور غسل و کفن دفن میں جلدی کریں کہ حدیث شریف میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے، جبکہ اس کا تمام بدن کپڑوں سے چھپا ہو، اور تسبیح اور دوسرے اذکار میں تو کوئی حرج نہیں۔ میت کو غسل دینا کیسا ہے؟ میت کو غسل دینا یعنی نہلانا فرض کفایہ ہے کہ بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساقط ہو گیا، اور باوجود علم کسی نے غسل نہ دیا تو سب پر گناہ ہوا۔ میت کو نہلانے کا طریقہ کیا ہے؟ میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس تختے پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے، یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلگتی ہے اسے اتنی بار اس کے گرد پھرائیں، اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دے۔ اور مستحب یہ ہے جس جگہ غسل دے وہاں پردہ کر لیں کہ نہلانے والے اور اس کے مددگار کے سوا دوسرا نہ دیکھیں۔ اب نہلانے والا جو باطہارت ہو اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، پھر نماز کا سا وضو کرائے، مگر میت کے وضو میں گٹھوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ لہذا پہلے میت کا منہ اور پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں، اور کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں۔ اس کے بعد سر اور داڑھی کے بال بیسن یا کسی اور پاک چیز مثلا اسلامی کارخانے کے بنے ہوئے صابن سے دھوئیں، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے۔
پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کے پتے جوش دیا ہوا پانی بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائیں. پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر اس طرح کریں. خاص نیم گرم پانی بھی کافی ہے. پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں. اگر کچھ نکلے دھو ڈالیں. وضو و غسل کا اعادہ نہ کریں. پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں اور اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پونچھ لیں. ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 بار سنت. میت کو نہلانے والا شخص کیسا ہونا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو. وہ نہ ہو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو متقی اور امانت دار ہو کہ پوری طرح غسل دے اور جو اچھی بات دیکھے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے اور بری بات دیکھے تو اسے کسی سے نہ کہے. ہاں اگر کوئی بد مذہب بد عقیدہ مرا اور اس کی کوئی بری بات ظاہر ہوئی تو اس کو بیان کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. اور مرد کو مرد نہلائے اور عورت کو عورت. میت چھوٹا لڑکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے اور چھوٹی لڑکی کو مرد بھی غسل دے سکتا ہے. میت کے غسل کے لیے نئے گھڑے یا لوٹے ضروری ہے یا استعمال شدہ؟ میت کے غسل کے لیے نئے گھڑے لوٹے ضروری نہیں. گھر کے استعمال شدہ گھڑے لوٹے سے بھی غسل دے سکتے ہیں اور غسل کے بعد انہیں توڑ ڈالنا ناجائز و حرام ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ انہیں دھو ڈالیں اور اپنے استعمال میں لائیں یا مسجد میں رکھ دیں، لیکن اس خیال سے نہیں کہ ان کا گھر میں رکھنا نحوست ہے کہ یہ تو نری حماقت ہے، بلکہ نیت یہ ہو کہ نمازیوں کو آرام پہنچے گا اور مردے کو اس کا ثواب. میت کو کفن دینا کیسا ہے؟ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے کہ ایک کے دینے سے سب پر سے گناہ اٹھ جائے گا ورنہ سب گنہگار ہوں گے. مرد کے لیے کفن میں سنت کتنے کپڑے ہیں؟ مرد کے لیے سنت 3 کپڑے ہیں. لفافہ یعنی چادر جو میت کے قد سے اس قدر زیادہ ہو کہ دونوں طرف باندھ سکے. آزار یعنی تہبند چوٹی سے قدم تک یعنی لفافے سے اتنا چھوٹا جو بندش کے لیے زیادہ تھا. اور قمیض جسے کفنی کہتے ہیں گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک اور یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہو. چاک اور آستین اس میں نہ ہو. عورت کے لیے سنت کتنے کپڑے ہیں؟ عورت کے لیے کفن میں 5 کپڑے سنت ہیں. 3 تو یہی اور اوڑھنی اس کی مقدار 3 ہاتھ یعنی 1.5 گز ہے. سینہ بند یعنی سینے سے ناف تک اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو. ہاں مرد اور عورت کی کفنی میں فرق ہے. مرد کی کفنی مونڈے پر چیریں اور عورت کے لیے سینے کی طرف، یعنی مرد کی کفنی کا گریبان مونڈے کی طرف ہوگا اور عورت کی کفنی کا سینے کی طرف. اگر کسی کو کفن سنت میسر نہ ہو تو کتنا کفن کافی ہے؟ کفن کفایت مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں، لفافہ اور آزار، اور عورت کے لیے 3، لفافہ، آزار اور اوڑھنی، یا لفافہ، قمیص، اوڑھنی. اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کفن ضرورت دونوں کے لیے یہ کہ میسر آئے اور کم از کم اتنا تو ہو کہ سارا بدن ڈھک جائے. کفن کیسا ہونا چاہیے؟ کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین اور جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرتے اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے یعنی خوش ہوتے ہیں. اور بہتر سفید کفن ہے. اور قسم یا زعفران کا رنگا ہوا یا ریشم کا کفن مرد کو ممنوع ہے اور عورت کے لیے جائز، یعنی جو کپڑا زندگی میں پہن سکتا ہے اس کا کفن بھی دیا جا سکتا ہے ورنہ نہیں. کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے آہستہ پونچھ لے کہ کفن تر نہ ہو، اور کفن کو دھونی دے کر یوں بچھائیں کہ بڑی چادر، پھر تیبن، پھر کفنی، پھر میت کو اس پر لیٹائیں اور کفنی پہنائے اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملے اور مواضع سجود یعنی ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم پر کافور لگائیں. پھر آزار یعنی تہبند لپیٹیں ایسے، پہلے بائیں جانب سے پھر دائیں جانب تک. پھر لفافہ لپٹیں پہلے بائیں پھر دائیں طرف سے تاکہ داہنا اوپر رہے.
اور سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں کہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے، اور عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دے، اور اوڑھنی نصف پشت کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نقاب ڈال دے کہ سینے پر رہے، پھر بدستور آزار اور لفافہ لپٹے، پھر سب کے اوپر سینہ بند سینے سے ران تک لا کر باندھ دیں۔ جنازے کو قبرستان لے کر جانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ 4 شخص جنازہ اٹھائیں اور ہر ایک یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10-10 قدم چلے، اور پوری سنت یہ ہے کہ پہلے داہنے سرانے کندھا دے، پھر دائیں پائیں، پھر بائیں سرانے، پھر بائیں پائیں، اور 10-10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو 40 قدم جنازہ لے چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دی جائیں گے۔ چلنے میں 4 پائی کا سرانہ آگے رکھیں اور جنازہ معتدل تیزی سے لے جائیں، مگر نہ اس طرح کہ میت کو جھٹکا لگے، اور چھوٹا بچہ شیر خوار یا اس سے بڑا اس کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر چلے تو حرج نہیں، اور یکے بعد دیگرے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں، ورنہ چھوٹے کھٹولے یا 4 پائی پر لے جائیں۔ جنازے کے ساتھ والوں کو کس حالت میں ہونا چاہیے؟ جنازے کے ساتھ جانے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ جنازے سے پیچھے چلیں، دائیں بائیں نہ چلیں، اور اگر کوئی آگے چلے تو اتنی دور رہے کہ ساتھیوں میں شمار نہ ہو۔ نیز ساتھ چلنے والوں کو سکوت کی حالت میں ہونا چاہیے۔ موت اور قبر کو پیش نظر رکھیں، دنیا کی باتیں نہ کریں، نہ ہنسیں، اور ذکر کرنا چاہیں تو دل میں کریں، اور بلحاظ زمانے حال اب علماء نے ذکر جہر کی بھی اجازت دے دی ہے۔ جو شخص جنازے کے ساتھ ہے وہ دفن سے پہلے واپس آ سکتا ہے یا نہیں؟ جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے، اور نماز کے بعد اولیاء میت سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے، اور میت دفن کر دی جائے تو اولیاء میت سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے یا واجب؟ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی سب گنہگار ہوئے۔ اس کی فرضیت کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، اور جماعت اس کے لیے شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا۔ نماز جنازہ کے مفسدات، ارکان، واجبات اور سنتیں کیا ہیں؟ نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں، یعنی 2 فرض ہیں، 4 بار اللہ اکبر کہنا اور دوسرا قیام کرنا، اور 3 چیزیں سنت موقدہ ہیں، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف، اور تیسرا میت کے لیے دعا، اور بعض علماء اسے واجب کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے تمام نمازیں فاسد ہوتی ہیں نماز جنازہ بھی ان سے فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ کی شرائط کیا ہے؟ نماز جنازہ میں 2 طرح کی شرطیں ہیں، ایک مصلی سے متعلق اور دوسری میت سے متعلق۔ مصلی کے لحاظ سے تو وہی شرطیں ہیں جو مطلق نماز کی ہیں، اور میت سے متعلق چند شرطیں ہیں جو یہ ہیں: پہلی شرط میت کا مسلمان ہونا، دوسرا میت کے بدن و کفن کا پاک ہونا، تیسرا جنازہ کا وہاں موجود ہونا، لہذا غائب کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، اور نجاشی کی نماز جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ حضور کے خواص میں شامل کی گئی ہے، دوسروں کو جائز نہیں۔ چوتھا جنازہ کا زمین پر ہونا، یا ہاتھ پر ہو تو قریب ہو۔ پانچواں جنازہ مصلی کے آگے قبلے کو ہونا۔ چھٹا میت کا وہ حصہ بدن جس کا چھپانا فرض ہے اس کا چھپا ہونا۔ ساتواں میت کا امام کے محاذی ہونا، یعنی سامنے ہونا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں؟ باغی جو بغاوت میں مارا جائے، ڈاکو کے ڈاکے میں مارا گیا، وہ لوگ جو ناحق پاسداری سے لڑے اور وہیں مر جائیں، جس نے کئی شخص کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا، شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کرنے والا اور اسی حالت میں مارا جانے والا، جس نے اپنی ماں یا باپ کو مار ڈالا ہو، جو کسی کا مال چھین رہا تھا اور اسی حالت میں مارا گیا۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان کی نماز پڑھی جائے، اگرچہ وہ کیسا ہی گنہگار اور مرتکب کبائر ہو، یہاں تک کہ جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے،
مگر اس کی بھی پڑھی جائے گی، یوں ہی بے نمازی کی بھی نماز جنازہ پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میت کے سینے کے سامنے میت سے قریب امام کھڑا ہو اور مقتدی 3 صفیں کر لے۔ اب امام اور مقتدی نیت کر کے کہ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی، مع 4 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالی کے، دعا واسطے اس میت کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ امام امامت کی اور مقتدی اقتداء کی نیت کرے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے حسب دستور باندھ لے اور ثنا پڑھے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر درود شریف پڑھے، اور بہتر وہ درود شریف ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے اور میت اور تمام مسلمان مردوں کے لیے دعا کرے۔ یہ 3 تکبیریں ہوئی۔ چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کوئی دعا پڑھے ہاتھ کھول کر سلام پھیر دے۔ تکبیر اور سلام کو امام جہر کے ساتھ کہے، مقتدی آہستہ۔ باقی تمام دعائیں آہستہ پڑھی جائیں گی اور صرف پہلی مرتبہ تکبیر کہنے کے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں، پھر ہاتھ اٹھانا نہیں۔ جنازے میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ میت بالغ ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی حینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرینا و کبیرینا و ذکرینا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ترجمہ: اے اللہ تو بخش دے ہمارے زندے اور مردے اور ہمارے حاضر و غائب کو اور ہمارے چھوٹے بڑوں کو اور ہمارے مرد و عورت کو۔ اے اللہ ہم میں تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے وفات دے اسے ایمان پر وفات دے۔ اور اگر نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ ترجمہ: اے اللہ تو اس کو ہمارے لیے پیش رو کر اور اس کو ہمارے لیے اجر و ذخیرہ کر اور اس کو ہماری شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت بنا۔ اور لڑکی کی ہو تو اجعلہا اور شافعتا و مشفعہ کہے۔ اور جو شخص اچھی طرح یہ دعائیں نہ پڑھ سکے تو جو دعا چاہے پڑھے، مگر وہ دعا ایسی ہو کہ امور آخرت سے متعلق ہو۔ اگر کئی جنازے ہو تو سب کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کئی جنازے جمع ہوں تو ایک ساتھ سب کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک ہی نماز میں سب کی نیت کر لے، اور افضل یہ ہے کہ سب کی علیحدہ علیحدہ پڑھے، اور اس صورت میں پہلے اس کی پڑھے جو اس میں افضل ہے، پھر اس کی جو اس کے بعد سب میں افضل ہے۔ وعلی ھذا القیاس، اور ایک ساتھ پڑھیں تو اختیار ہے کہ سب کو آگے پیچھے رکھیں، یعنی سب کا سینہ امام کے مقابل ہو یا برابر برابر رکھیں، یعنی ایک کی پائنتی یا سرہانے دوسرے کو۔ میت کی قبر پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ میت اگر بغیر نماز پڑھے دفن کر دی گئی اور مٹی بھی دے دی گئی تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے جب تک پھٹنے کا گمان نہ ہو، اور اگر مٹی نہ دی گئی تو میت کو قبر سے نکال لیں اور نماز پڑھ کر دفن کریں۔ اور قبر پر نماز پڑھنے میں دنوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں، بلکہ یہ موسم اور زمین اور میت کے جسم اور مرض کے اختلاف پر موقوف ہے۔ مثلا گرمی میں جسم جلد پھٹے گا اور جاڑوں میں دیر سے، فربا جسم جلد اور لاغر دیر میں، تر زمین میں جلد اور خشک زمین میں دیر سے۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ مسجد میں نماز جنازہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، خواہ میت مسجد کے اندر ہو یا باہر، سب نمازی اندر ہو یا بعض، کہ حدیث شریف میں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔ میت کو قبر میں کس طرح رکھے؟ میت کو قبلے کی جانب سے قبر میں اتاریں اور داہنی طرف کروٹ کو لٹائیں اور اس کا منہ قبلے کو کریں۔ عورت کا جنازہ اتارنے والے اس کے محرم ہو، یہ نہ ہو تو دوسرے رشتہ دار، اور یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگار اجنبی اتاریں،
اور عورت کا جنازہ ہو تو قبر میں اتارنے سے تختہ لگانے تک قبر کو کپڑے وغیرہ سے چھپائیں۔ میت کو قبر میں رکھتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ و باللہ وعلی ملتی رسول اللہ، اور قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی بندش کھول دیں اور لحد کو کچی اینٹوں سے بند کر دیں، اور زمین نرم ہو تو تختے لگانا بھی جائز ہے، اور تختے کے درمیان جھری رہ گئی تو اسے ڈھیلے وغیرہ سے بند کر دیں۔ قبر صندوق نما ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ قبر کو مٹی دینے کا کیا طریقہ ہے؟ مستحب یہ ہے کہ سرانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، اس کے معنی ہے کہ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسری بار کہیں وفیہا نعیدکم، اس کے معنی ہے اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے۔ اور تیسری بار کہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کے معنی ہے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ باقی مٹی ہاتھ یا پھوڑے وغیرہ سے قبر پر ڈالیں، اور جتنی مٹی قبر سے نکلی اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے، اور ہاتھ میں جو مٹی لگی ہے اسے جھاڑ دیں یا دھو ڈالیں، اختیار ہے۔ اور قبر چوکھٹی نہ بنائیں بلکہ اس میں ڈھال رکھیں، جیسے اونٹ کا کوہان، اور اونچائی میں 1 بالشت یا کچھ زیادہ ہو، اور اس پر پانی چھڑکنے میں کچھ حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ قبر پر کتنی دیر تک ٹھہرنا چاہیے؟ دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے کہ ان کے رہنے سے میت کو انس ہوگا اور نکیرین کا جواب دینے میں وحشت نہ ہوگی، اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن مجید اور میت کے لیے استغفار و دعا کریں، اور سوال منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھیں، سرہانے الف لام میم سے مفلحون تک، اور پائنتی آمن الرسول سے آخر تک۔ قبر پر قرآن شریف پڑھنے کے لیے حافظ کو مقرر کرنا کیسا ہے؟ قبر پر قرآن شریف پڑھنے اور اس کا ثواب میت کو بخشنے کے لیے حافظ قرآن مقرر کرنا جائز ہے، جبکہ پڑھنے والے بلا اجرت پڑھتے ہوں، کہ اجرت پر قرآن کریم پڑھنا اور پڑھوانا جائز نہیں۔ اگر بلا اجرت پڑھنے والا نہ ملے اور اجرت پر پڑھوانا چاہے تو اپنے کام کاج کے لیے نوکر رکھے، پھر یہ کام لے۔ شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب طاق کھود کر اس میں رکھیں کہ امید مغفرت ہے۔ جنازہ یا قبر پر پھول ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں، یوں ہی قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا۔ اسی لیے قبر پر سے تر گھاس نوچنا نہ چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس ہوتا ہے، اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے۔ قبر پر اذان دینے سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے؟ احادیث کریمہ میں وارد ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، معاذ اللہ۔ اس لیے حکم آیا کہ میت کے لیے جواب میں ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کریں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرتے وقت دعا فرماتے، الہی اسے شیطان سے بچا۔ اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ تو قبر پر اذان دینے کا یہ فائدہ تو ظاہر ہے کہ بفضل تعالی میت کو شیطان رجیم کے شر سے پناہ مل جاتی ہے، اور اسی اذان کی برکت سے میت کو سوالات نکیرین کے جوابات بھی یاد آ جاتے ہیں۔ یہ دوسرا فائدہ ہوا۔ پھر اذان ذکر الہی ہے، اور جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، عذاب الہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ ذکر الہی وحشت کو دور کرتا اور دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ تو قبر پر اذان سے میت سے عذاب اٹھ جانے اور اس کی وحشت دور ہو جانے کی قوی امید ہے، اس لیے اذان زندوں کی طرف سے میت کے لیے ایک عجیب نفع بخش تحفہ ہے۔ قبرستان میں کون کون سی باتیں ممنوع و ناجائز ہے؟ کسی قبر پر سونا، چلنا، پاخانہ پیشاب کرنا حرام ہے۔
قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا اس سے گزرنا ناجائز ہے، اور اپنے کسی رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے مگر قبروں پر گزرنا پڑے گا تو وہاں تک جانا منع ہے، دور ہی سے فاتحہ پڑھ لے، اور قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہ جائے۔ اسی طرح وہ تمام باتیں ممنوع ہیں جو باعث غفلت ہوں، جیسے کھانا پینا، سونا ہنسنا، دنیا کا کوئی کلام کرنا وغیرہ۔ تعزیت کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ کسی مسلمان کی موت پر اپنے مسلمان بھائی کو جو میت کے اقارب سے ہیں صبر کی تلقین کرنا تعزیت ہے۔ تعزیت مسنون اور کار ثواب ہے۔ اس کا وقت موت سے 3 دن تک ہے، اور کوئی عذر ہو تو بعد میں بھی حرج نہیں۔ تعزیت میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی میت کی مغفرت فرمائے، اس کو اپنی رحمت میں ڈھانکے اور تم کو صبر دے اور اس مصیبت پر ثواب عطا فرمائے۔ نوحہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا، جسے بعین کہتے ہیں، حرام ہے۔ یوں ہی گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہے اور حرام۔ یوں ہی سوگ کے لیے سیاہ کپڑے پہننا مردوں کو ناجائز ہے۔ یوں ہی بلے لگانا کہ اس میں نصارہ کی مشابہت بھی ہے۔ ہاں، رونے میں اگر آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں۔